اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 1 سورہ نمبر 3 آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مقام مومنین کرام ناظرین و ناظرات بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی آج نشست نمبر 61 کا آغاز سورۃ آل عمران کی پہلی آیتوں سے. پہلے تو یہ نوٹ فرما لیجئے سورہ آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد زیادہ ہے. ویسے 3 عمران بہت مشہور ہیں. ایک موسیٰ اور ہارون کے والد، ایک مریم کے والد بنت عمران، اور ایک حضرت علی کے والد. یہ 3 عمران بہت مشہور گزرے ہیں. اور عمران کا معنی تعمیر سے ہے. تعمیر، عمران یعنی تعمیر، کنسٹرکشن. کوئی شخص اگر معمار قوم ہو تو اس کو عمران کے نام سے پکارا جائے گا. عمران بھی استعمال ہوتا ہے، عمران بھی زیادہ عمران استعمال ہوا ہے فعلان کے وزن پر. آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون کی اولاد اور رشتہ دار ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہارون سے نسل چلی تو ہارون کی اولاد دراصل مراد ہے. جیسے آل محمد سے مراد مولا علی کی اولاد ہوتی ہے، اس طرح آل عمران سے مراد بھی ہارون کی اولاد، کیونکہ ہارون کو مولا علی کو مثیل ہارون کہا گیا. مولا علی کے القاب میں سے ایک لقب ہے مثیل ہارون، ہارون کی طرح. حضور نے فرمایا میں مثیل موسیٰ ہوں اور میرا بھائی مثیل سے مراد شبیہ ہارون ہے. جس طرح موسیٰ کی نسل آل عمران چلی ہے ہارون سے، اس طرح آل محمد بھی چلیں گے علی سے. نزول کے اعتبار سے یہ آیت نمبر 89 ہے، سورت نمبر 89 ہے. اور آج کل کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق یہ تیسرا سورہ ہے. اس سورہ کا ایک اور نام بھی نوٹ کر لیجئے اور وہ ہے کنز، خزانہ. سورت کا دوسرا نام ہے کنز، خزانہ. جیسے سورہ غافر کے نام یاد ہوگا، غافر، طول، مؤمن، ٹھیک ہے نا، 3 نام تھے. اس طرح اس کا ایک اور نام بھی ہے کنز. ایک نام اس کا اور بھی ہے، نہیں تبدیل نہیں ہوا. اصل میں جیسے ہوتا ہے نا، مثلا اب آپ کو چٹھا بھی لوگ کہتے ہیں، آپ کو جو آپ کے بڑے ہیں وہ نذیر بھی کہتے ہیں، جو آپ کے حج کے ساتھی ہیں وہ آپ کو حاجی صاحب بھی کہتے ہیں. تو تبدیل کوئی نہیں ہوئی. وہ حاجی صاحب سے مراد وہی نذیر ہی ہے، نذیر سے مراد وہی چٹھا ہی ہے. تو یہ ڈیفرنٹ نام سے پکارا جاتا ہے مشہور ہونے کے لیے. کیونکہ ذی-الطول کا لفظ آیا تھا، یاد ہوگا، اس لیے طول وہاں پر طول ہو گیا. غافر کا بھی غافر الذنب آیا تھا، غافر ہو گیا.
مومن کا بھی لفظ آیا تھا تو مومن ہو گیا. تو اس لیے کیونکہ الفاظ جو استعمال ہوئے یا مراد اس میں اس کا ایک بلکہ تیسرا نام بھی ہے اور وہ ہے استغفار. یہ پورے قرآن میں ایک ہی سورہ ہے جو سورۃ الاستغفار ہے اور یہ رجب کا مہینہ بھی ہے, استغفار کا مہینہ ہے, مغفرت کا, اللہ سے توبہ طلب کرنے کا. گویا یہ 3 نام اس سورے کے ہیں جو آج ہم شروع کر رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں, سوروں کے نام نہیں رکھے ہوئے تھے. یعنی جب سورہ نازل ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ضرور ہوتا تھا کہ سورۃ البقرہ آج کمپلیٹ ہو گیا مثلا, مگر جو عرف میں سورے مشہور ہوئے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے غافر, اللہ نے تو شاید غافر کہا ہوگا, یہاں پر مومن بھی مشہور ہے, طول بھی مشہور ہے. تو یہ ضرور ہے کہ جب سورہ مکمل ہوتا تھا تو جبریل یہ فرماتے تھے کہ آج سورہ بقرہ مثلا مکمل ہو گیا. اور جو ترتیب لکھی گئی اس میں ایسے لگتا ہے کہ حضور نے نام لکھوائے تھے. یعنی جب قرآن دفتین میں آیا تو اس میں نام لکھے ہوئے تھے. یہ ایسے اندازہ ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام نے اسی قرآن کو ریکمینڈ کیا اور آج ہم اسی قرآن کو اسی لیے پڑھتے ہیں اور ہمارے ہاں کوئی اور قرآن نہیں ہے. ایک صاحب ہیں, ان کا بیچاروں کا دماغ خراب ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, شیعوں کے 10 پارے اور ہیں. تو وہ بالکل غلط بات ہے. شیعہ یعنی علی کے یہی قرآن ہے, شیعہ یعنی علی کا جو 30 پارے ہیں. البتہ پارے کو اللہ نے نازل نہیں کیے, کئی دفعہ بتا چکا ہوں. پارے بھی اللہ نے نازل نہیں کیے, رکوع بھی اللہ نے نازل نہیں کیے, یہ لوگوں نے بنائے ہیں. پارے بھی ہم نے بنائے ہیں کہ 30 پارے بنا دیں کہ 30 مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں عموماً, تو چلو ایک ایک پارہ پڑھ لیں گے. جیسے رمضان میں ایک ایک سپارہ پڑھ لیتے تھے. تو اس وجہ سے بھی ان کو سی پارے, فارسی کا یہ لفظ ہے دراصل سی پارے. یہ سپارہ غلط ہے, یہ ہماری اردو میں آ کے غلط ہو گیا ہے. سپارہ سپارہ نہیں ہے, یہ سی پارہ. سی ہاں 30, سی یعنی 30, پارہ یعنی پھٹا ہوا. 3 ٹکڑے, 30 ٹکڑے, 30 ٹکڑے پارہ سمجھ. تو یہ ایک بات آج آپ کی خدمت میں واضح ہو گئی. ایک حدیث شریف میں سن لیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو یہ سورت قیامت کے دن اس قاری کے سر پر بادل کی طرح سایہ کرے گی. سورت کی تلاوت کرے تاکہ بروز محشر جب کوئی سایہ نہ ہو تو اس سورت کا سایہ نصیب ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اس کے بدلے میں وہ شخص پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. یہ آپ دیکھتے ہیں ایزی پاس ہوتا ہے, آپ ٹنل پاس کر رہے ہیں یا برج پاس کر رہے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جو لائن ہے اس میں سے آپ چلے جاتے ہیں, مگر قیامت کے دن رائٹ سائڈ کی لائن ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو زیادہ جلدی گزرنا ہوگا. اصحاب الیمین تو پل صراط سے سختی سے بندہ نجات پا جائے گا, نرمی سے گزر جائے گا, جلدی سے گزر جائے گا. جمعہ کے دن جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو پورا دن ملائکہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سورہ آل عمران کی اگر کوئی تلاوت جمعہ کے دن کر لے تو سارا دن 24 گھنٹے سارے فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے جو شخص رات کے وقت اس سورت کو پڑھ لے تو تمام رات راہ خدا میں عبادت کرنے کے مترادف شمار ہوگا. وہ سو جائے گا مگر فرشتے عبادت کا, نماز کا ثواب لکھتے رہیں گے اگر رات کے وقت اس سورے کو پڑھا جائے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا جو سورہ آل عمران پڑھے گا وہ بھوکا نہیں ہوگا, تمنگر رہے گا, پیسہ اس کے پاس عام ہوگا. ہمارے ہاں آج کل بڑی شکایت آ رہی ہے کہ ہمیں غربت نے گھیر لیا. پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. روزے رکھتے ہو؟ نہیں. قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں. صدقہ و خیرات دیتے ہو؟ نہیں. خوش اخلاق ہو؟ نہیں. اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو؟ نہیں. ماں باپ کا خیال رکھتے ہو؟ نہیں. تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ رزق دے گا؟ ہاں البتہ یہ ضروری نہیں ہے
اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بد اخلاقوں کو بھی رزق دیا، آپ تو خیر جانتے ہیں، مگر وہ اس کے ڈیفرنٹ کرائیٹیریاز ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں رزق حاصل کرنا تو کثرت سے قرآن پڑھیں، کثرت سے نماز پڑھیں، کثرت فار کریں، اللہ تعالیٰ بالکل رزق دے گا۔ کبھی امتحان بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ملتا، کوئی بات نہیں، یقیناً ماں باپ کی دعاؤں سے تو بالکل، بیوی بچوں کے، اب تک کہ بیوی بچوں کے وضع اللہ الرزق فی الاہل والعیال، حضور کی حدیث، اللہ نے رزق لکھ دیا ہے تمہارا، رکھ دیا ہے تمہارا رزق بیوی بچوں میں۔ اب بیوی کو صاحب بہادر گالیاں دے کے جا رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، تو کیسے رزق آئے گا؟ ان کی وجہ سے تو رزق آنا ہے۔ جن کو آپ مار رہے ہیں، جن کی پٹائی کر رہے ہیں، یا جن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے ہیں گھر کے اندر۔ ابی بن کعب نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا جو کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اس کا شمار غازیوں میں اور شہداء میں ہوگا۔ یوں سمجھے کہ اس نے حضور کے ساتھ مل کر بدر فتح کی تھی، اندازہ لگا۔ مولا علی کے ساتھ مل کر اس نے نہروان فتح کی تھی، یہ درجہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سورۃ آل عمران کی تلاوت کرے گا، اگر کوئی شخص لکھ کر اس کو بازو پہ باندھ لے تو اس کی روزی کشادہ ہوگی، خدا اسے رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا سورہ آل عمران کو سیکھو، تعلموا سورۃ آل عمران، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود سورہ آل عمران قرآن میں سے چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ سورہ آل عمران چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ قیامت کے دن فرشتے کی صورت میں سورہ عمران آئے گی، فرشتہ ہوگا اور فرشتہ کہے گا میں سورۃ عمران ہوں، آل عمران۔ اور وہ فرشتہ جو، یہ سورت جو فرشتے کی شکل میں آئے گی، تو سین والی ہے نا، سین سورت، اور سواد والی ایک سورت ہوتی ہے، تو یہ سورت سورت ملک میں آئے گی، یہ سورت آل عمران کی سورت ملک میں آئے گی، فرشتے کی صورت میں آئے گی۔ اور وہ فرشتہ کہے گا یا اللہ میں قاری سورہ آل عمران کی بخشش کی سفارش کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہاں بھی ہوتے نظر نہ آتے ہو مگر محسوس تو ہوتے ہیں، وہ چلے گئے ہیں ورنہ ان کو تو جن بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے سجاد کو تو جن بھی آج کل نظر آ رہے ہیں۔ خود یہ کہیں جن ہو یہ بھی کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ ایک آغا زکن تھا، ہمارا کلاس فیلو تھا خوشاب میں، جب ہم پڑھتے تھے تو وہی جب تھرڈ ایئر میں تھے تو خوشاب میں بھی میں پڑھتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے ٹائم، تو وہ ہمارا کلاس فیلو تھا۔ پھر میں چیچاوتی چلا گیا، سائی بال تو میرے ساتھ ہی گیا، بڑا دوست تھا میرا، تو مجھ سے تو خیر بہت بڑا تھا، اس زمانے میں وہ 60s میں تھا، اندازہ لگا لیں، جب ہم 20s میں تھے تو وہ 60s میں تھا اس وقت، لائق بڑا تھا، بڑا حافظہ، بلا کا حافظہ تھا اس کا، درس وغیرہ ہم اس سے دہراتے تھے، بعض کو درس میں ہم ڈنڈی مار جاتے تھے کہ درس میں دماغ حاضر نہیں ہے کچھ، تو پھر اس سے دوہرا لینا رات کو، تو وہ اس کو سب حفظ تھا، عجیب سب بڑی بڑی کتابیں اس کو حفظ تھی، کتاب دیکھتا نہیں تھا وہ۔ تو بعد میں پتہ چلا، ایک دن کے بعد مجھے آج تک وہ نہیں ملا، کہ اس دن پتہ چلا کہ وہ جن تھا، غائب ہو گیا، وہ آغاز کر تو کوئی پتہ نہیں یہ کل غائب ہو تو یہی جن ہو۔ آپ بدنام نہ کریں، ابھی مہدی بیچارہ تو کچھ نہیں کرتا، یہ تو ظاہر ہے تربیت گاہ ہے، تربیت گاہ میں بندے خراب بھی ہو جاتے ہیں، سارے فوجی کامیاب تو نہیں ہوتے، فوجی فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ پہلی کلاس میں جو ہمارے ساتھ کلاس فیلو تھے، آپ بتائیں سارے تو نہیں نا ایم اے ہوئے، ایم اے تو جا کے شاید 2 ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ امام بارگاہ ہے، یہ اسلامک سنٹر ہے، اس میں لوگ آئیں، نصیحت حاصل کریں، نیک ہوں، شریف بنے، متدین بنے، باغیرت بنے، ان کے مسائل بھی حل ہوں، ان کی مشکلات بھی حل ہوں، ان کے بچے ان کا احترام بھی کریں۔ جو چیز آپ نہیں کہہ سکتے بیوی بچوں کو، آسانی سے یہاں سے مولانا کہہ سکتا ہے۔ جو چیز آپ کو بیویاں نہیں کہہ سکتی بیچاری ڈر کی وجہ سے، وہ مولانا ان کے بیہاف پہ کہہ سکتا ہے۔ بچوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ شاید وہ نہ کہیں آپ سے، مگر سنٹر کی برکت سے وہ ہو جائے گا۔
تو سینٹر کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کا مرکز ہوتا ہے، گمراہی کے سمندر میں یہ ہدایت کا جزیرہ ہے۔ اب کوئی ہدایت لے نہ لے، حضور سے بھی وہ لوگوں نے ہدایت نہیں لی، مدینے کے اندر بھی فراڈی پھرتے رہے، کتنے کتنے فراڈیوں کے پورے سورے آئے، پوری سورت نازل ہوئی ان کی شان میں، فراڈیوں کی شکل میں۔ کوئی بات نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ریشو تو زیادہ ہے، مدینے سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ، ہمارے لوگ زیادہ نیک ہیں۔ بروکلین میں جو المہدی سینٹر میں آتے ہیں ماشاءاللہ زیادہ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، مجھ سمیت اور ہم سب سمیت۔ سورہ آل عمران اگر کوئی 13 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ اس کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ یہ کل اتفاق سے وہ ملک امیر محمد خان آئے تھے، ان کا 2 ہفتے پہلے یاد ہوگا، ان کی وہ ٹانگ سوج گئی تھی، 3-4 برابر ہو گئی، کل بالکل ٹھیک ہو گئی، دکھا کے گئے الحمدللہ۔ اعظم کا پانی دم کر کے دیا تھا، اس سے نہائے بھی ہیں، پیے بھی ہیں، ٹھیک ہو گئے الحمدللہ۔ تو برکتیں تو ہو رہی ہیں اللہ کے پاک کلام کی۔ اچھا، درد جو پیٹ کا درد ہے، یہ ایک آج کل بڑی خاص شکایت ہو رہی ہے، سٹمک کی بڑی شکایت آ رہی ہے لوگوں کی۔ باتھ روم میں جاتے ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتے، سٹمک کی شکایت ہے یقیناً، یا مثلا بار بار باتھ روم جاتے ہیں، یہ بھی ایک، رات کو اٹھنا پڑتا ہے بار بار۔ تو پیٹ کے امراض کے لیے سورۃ آل عمران بہترین ٹانک ہے۔ سورہ آل عمران پڑھیں، پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورہ آل عمران کے بارے میں تھوڑا پانی دے دو۔ اس کے بارے میں اور بھی کافی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اگلے سنڈے کو، کل تو درس نہیں ہوگا اور اگلے سیٹرڈے کو بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ رات کو یہاں کیا عورتیں ہوں گی، ہو جائے گا ہمارا یہاں رہنا۔ فائنل نہیں ہوا تو پھر درس ہوگا، فائنل ہو گیا تو پھر نہیں ہوگا، انشاءاللہ اعلان کر دیں گے بعد میں۔ کل درس نہیں ہوگا کیونکہ کل ہم بہت دور ہوں گے، نہیں پھر ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارا رہنا پھر بے آرامی ہو جاتی ہے، پھر ہم کوئی اور کام کر لیں گے نا اس دن، کچھ کتاب لکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ بہرحال کل کا درس، کل کی چھٹی ہے کیونکہ کل ہماری طرف سے آپ سب کی طرف سے کل نیاز ہے، پتہ ہے نا آپ کو، کل نیاز ہے امام جعفر صادق ہے، آپ سب تھوڑا تھوڑا پکوا کے لائیں، لیڈیز آپس میں ڈسکس کر لیں گی، اس پہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ 2 سے 5 تک نیاز ہے اور 1 سے بلکہ سکول ہوگا، 1 گھنٹہ کم از کم، 2 گھنٹے سکول بھی ہوگا، 5 سے 6 درس ہوگا اس دفعہ، کیونکہ 6 بجے پھر ہمیں دور جانا ہے ایک جگہ تقریر کرنے۔ اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ یا سنڈے کو اگلا درس ہوگا، تو اس میں میں کچھ اور اہمیت کی باتیں ہیں سورہ آل عمران کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب ذرا تھوڑا سا قرآن مجید میں دیکھیں اور کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، یہ 3 پارے کے اندر موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے چڑھا صاحب کہ میں آج کل تھوڑا سا مصروف زیادہ ہوں، کوشش تو کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مگر لوگ نہیں آئیں گے، ویکینڈ پہ بڑی مشکل سے لوگ آ رہے ہیں، تو ویک ڈیز میں کہاں آئیں گے لوگ؟ ویک ڈیز میں تو میں اور سجادی ہوتے ہیں اور تو کوئی یہاں ہوتا نہیں۔ ہمارا تو ہر روز ہی ویکینڈ ہے نا، ہم تو بیکار جو ہوئے، بیکار آدمی کا تو ویکینڈ ہی ویکینڈ ہے، ہمارا تو ہر روز ویکینڈ ہے، کل یوم عاشورہ جیسے ہوتا ہے، کل یوم عطلہ، ہمارے لیے تو عربی کہتے ہیں کل یوم عطلہ، بیکار بیٹھے ہیں، کام تو ہے کوئی نہیں، تو ہم تو بس نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آغا کے ایک دوست بھی ہیں، وہ یہاں آئے تھے، تو آغا سجاد نے ان کو کہا بھئی اب نماز پڑھ لو، تو انہوں نے کہا بھئی مولانا صاحب تو بیکار آدمی ہیں، ان کا تو کوئی کام نہیں نماز کے علاوہ، ہمیں تو اور بھی کام کرنے ہیں، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، جیسے مولانا بھیک مانگ رہے ہوں اور وہ بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، وہاں ان کے دوست ہیں۔ تو یہ جو ویکینڈ پہ چل رہا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اگر یہی چلتا رہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا آج 61 درس ہو گئے، یہ معجزہ ہے نا، 61 درس ماشاءاللہ ہو گئے، 3 پارے میں ہم ہیں، 2 سورتیں ختم ہو گئی، آل عمران شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ چلے گا تو میرے خیال میں اثر زیادہ ہوگا۔ جیسے رمضان ہے
اس پہ ڈیلی چلے گا، اس پہ تو ڈیلی درس ہوگا انشاءاللہ، فجر کے بعد ڈیلی درس ہوگا، آدھا گھنٹہ ہوگا کیلکولیٹڈ مگر ڈیلی ہوگا انشاءاللہ، تو 30 درس پورے آپ کے رمضان میں آ جائیں گے، تو آپ کے لیے تو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ بہرحال آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آئیں، تشریف لائیں، میں حاضر ہوں، آپ آئیں، میں ایک بندے کو بھی پڑھانے کو تیار ہوں، باقی لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ مگر یہ شروع کروا کے خود بھاگ جاتا ہے، اس کا یہ بڑا چکر ہے، ہاں اس کا یہ بڑا چکر ہے۔ اب یہ نہ ہونے میں غریب یہاں بیٹھا رہا ہوں، میں تو حاضر ہوں، میری طرف سے بالکل، انہوں نے شروع کرایا تھا، دیکھیے کوئنز والوں نے، یاد ہے کوئنز والوں نے، بس سیاسی نام سیاسی درس تھا، وہ بسم اللہ کی ضرب برداشت نہیں کر سکے، اندازہ لگائیں والناس تک کی کیا ضرب، بسم اللہ پوری نہیں کر سکے، 12 درسوں میں وہ بھاگ گئے۔ اور وہ ایک اور ورجینیا میں شروع کرایا تھا ہمارے، وہ بھی کالج کے زمانے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، کلاس فیلو تو نہیں مگر ساتھی ہیں ہمارے، وہ پہلے درس میں ہی بھاگ گئے، پہلے درس کے بعد انہوں نے شروع ہی ختم، اور ٹورنٹو والے بھی ایک درس سے بھاگ گئے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، نہیں بروکلن والوں کی برداشت اچھی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے دوسرا دورہ چل رہا ہے، آنے نے دوسرا دورہ چل رہا ہے، بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، پہلا تو 281 پہ پہنچ گیا ماشاءاللہ۔ نہیں ماشاءاللہ بروکلن والے باقی لوگوں کی نسبت بہت اچھے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بلکہ مجھے کسی نے کہا تھا یہ کوفہ ہے، تو میں نے کہا بھی کوفہ کے اندر بھی مختار رہتے ہیں، کوفہ کے اندر حبیب ابن مظاہر بھی رہتے ہیں، چلے کوفہ ہی ہوگا، مگر کوفہ میں مسلم ابن اوسجہ بھی ہے، آپ ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، کوفے کے اندر کیا کیا اشراف تھے، وہ جن کو ہانی، جن کو مار دیا تھا کوڑے مار مار کے، مگر انہوں نے اپنا استقلال، یا پھر توابین دیکھ لیں آپ، 7,000 بندہ ایک میدان میں شہید ہوا ہے، 7,000 بندہ امام حسین کے حق میں لڑتا ہوا، ایسے مذاق نہیں ہے۔ اہل کوفہ بھی بڑے شریف تھے، بڑے اچھے تھے، چند کالی بھیڑیں تو ہمیشہ ہوتی ہیں، وہ آج کل امریکہ والوں کو بھی بدنام کر رہی ہیں۔ آج مجھے کال آئی تھی، آگا بیٹھے ہوئے تھے کہ سنا ہے کہ امریکہ والے بہت بخیل ہیں، میں نے کہا بھائی استغفر اللہ، ایسی غلط بات نہ کریں، خدا را قرآن سامنے، امریکہ والے بخیل کوئی نہیں ہے، امریکہ والے بہت سخی ہیں ماشاءاللہ، یہ غلط بات ہے کہ امریکہ والے بخیل ہیں، بلکہ آج میں گزارش کروں گا جتنے بھی لوگ ہیں اور زیادہ اپنی سخاوت کا ثبوت آپ لوگ دیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پیسے بھیجیں، اپنی مسجد و امام بارگاہوں کو بھی پیسے بھیجیں، اپنے خود اس سنٹر کے لیے بھی خدمت کریں، اپنے علماء کی بھی، کل بلکہ آپ حیران ہوں گے، حیدری ملنگ بیچارہ ماسٹر نیاز کل میری نیاز لے کر آیا ہے، افطاری بھی لایا ہے بیچارہ، اور $400 نیاز بھی لے کے گیا ہے بیچارہ۔ ہاں کوئی بات نہیں، وہ آپ کے ذمہ تھی نا، سنا آپ نے دی نہیں تو اس لیے بیچارہ وہ دینے آیا ظاہر ہے، چلیے ٹھیک ہے، تو تھوڑی دی ہوگی، نہیں اصل میں آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مولانا کی نیاز ہمیشہ سخی شاہ صاحب اور چٹھا صاحب دیں گے، اس لیے آپ لوگوں نے دینا ہی چھوڑ دیا مجھے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی سخی شاہ اور نذیر چٹھا نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ وہی دیں گے، چلو غلطی اللہ کرے بار بار ہو، ایسی غلطی بھی ہو تو اچھی بات ہے، تاکہ آپ کے درجات بھی بڑھتے رہے نا، ظاہر ہے کہ سخی ہونا اچھی چیز ہے، اور ماشاءاللہ امریکہ والے بہت سخی ہیں۔ میں تو بھائی یتیم خانہ چلا رہا ہوں، امریکہ والوں کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ کبھی میں تھوڑا بہت غصے میں آ کے کبھی اگر کہہ بھی دو تو وہ اس کو آپ خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھیں، امریکہ کے لوگ بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے مومن ہمارے اچھے لوگ ہیں، اور بڑا انہوں نے تعاون کیا ہے۔ یہ سنٹر بھی چل رہا ہے مومنین کے تعاون سے ہی چل رہا ہے، المہدی ٹی وی چل رہا ہے مومنین کے تعاون سے چل رہا ہے، القرآن اکیڈمی چل رہی ہے، القرآن سنٹر چل رہا ہے مومنین کے تعاون سے چل رہا ہے، ایک اور ہمارا القرآن سنٹر قاری صاحب والا چل رہا ہے، وہ بھی نور القرآن بھی چل رہی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ہے تو سنیوں کی، مگر وہ سنی بھی ہمارے بھائی اچھے ہیں بیچارے جو چلا رہے ہیں، ہے نا۔ اب یہ بات ہوئی نا کہ بروکلن جہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے کافر کہتے تھے، اس بروکلن میں مجھے کافر کہتے تھے، آج اسی بروکلن میں سنی اور وہابی یا علی مدد کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں فرق ہوا کہ نہ ہوا، فرق پڑا کہ نہ پڑا؟ اب دیکھ لیں آپ، یہ جشن مولود کعبہ کا لنگر جو تھا وہ سارا سنیوں نے، یہ ہمارے زین کی دکان پر سنی لڑکے کام کرتے ہیں، شیعوں سے زیادہ ہمارا احترام کرتے ہیں، یہاں اندر جو شیخ ویخ ہیں وہ بخاری صاحب شیخ وغیرہ ہمارا یوں احترام کرتے ہیں، میں وہاں جاتا ہوں جیسے کوئی پیر آ گیا ہو، تو یہ نرالا بیکری تک آپ دیکھ لیں، مجھے کسی نے کہا جی نرالا بیکری والے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، میں نے کہا وہ تو مجھ پہ صدقے وارے جاتے ہیں بیچارے، کافر کیسے سمجھتے ہیں، پیسے نہیں لیتے بیچارے۔ تو یہ چیز آپ ماشاءاللہ مومنین کو چاہیے، کیونکہ یہ ٹی وی پہ بھی درس جا رہا ہے اور یوٹیوب پہ بھی آئے گا،
اللہ تعالیٰ علی رضوی کو اور حافظ مبشر نذیر کو جزائے خیر دے جو اس کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں. یوٹیوب پہ بھی آئے گا تو جتنے بھی بھائی بہن میرے سنیں وہ اس بات کا یقین کریں کہ انویسٹمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی ہے بروکلن کے اندر. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزیز، یہ آج ماشاءاللہ کنورٹ ہونے آئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے یہ کنورٹ ہوں گے ماشاءاللہ. اس طرح آلموسٹ میں نے 1899 لوگ اب تک کنورٹ کر دیے ہیں. 1899 لوگ، ان کے ساتھ انشاءاللہ آج 1900 مکمل ہو جائیں گے. 1900 بندے میں نے کنورٹ کیے ہیں سن 1990 سے لے کر آج تک. ان کنورٹڈ میں زیادہ تر تو کرسچن ہیں، یہودی ہیں، زیادہ تر تو ہندو ہیں، سکھ ہیں، دہریے ہیں. یہ لاسٹ ویک بلکہ میں نے ایک دہریے کو آپ کی دعا سے شکار کیا ہے اور وہ دہریہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہے. دہریہ وہ ہوتا ہے کہ جو لا مذہب، جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کو دہریہ کہتے ہیں. لا مذہب کو دہریہ کہا جاتا ہے. پر ہماری یونیورسٹی میں باقاعدہ بحثیں ہوئی ہیں. آپ کی یہ لانگ آئیلینڈ کی یونیورسٹی میں باقاعدہ میرا ڈائلاگ ہوئے تھے، ٹیمپل یونیورسٹی میں ہوئے تھے، NYU میں میں نے ڈائلاگ کیے ہیں الحمدللہ، بروکلن کالج میں کیے ہیں میں نے. تو الحمدللہ بڑا کام ہو رہا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا قرآن پہ توجہ دیں. تمام شیعوں کو چاہیے قرآن پہ توجہ دیں، تمام شیعوں کو چاہیے نماز پہ توجہ دیں. خاص طور پہ جو ہمارے جوان ماتمی ہیں یہ قرآن اور نماز پہ خاص توجہ دیں تاکہ وہ با عمل با کردار ماتمی ہوں جن کی مولا کو ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے دشمن کتنی دشمنی کر رہے ہیں. وہ مفتی نعیم نے فتویٰ دے دیا کہ مولا علی پیدا ہی نہیں ہوئے کعبے کے اندر. دشمن کس درجہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور ہم کو غفلت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بالکل ڈٹ کے مقابلہ کریں اس طریقے سے، گالیاں دینے سے نہیں. کل پروگرام ہو رہا تھا تو گالیاں دے رہے تھے ہمارے. اب ایک گالیاں نہ دیں، خدا را گالیاں نہیں دینی. ہمارے مذہب میں گالیاں نہیں ہیں. آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ برداشت پیدا کریں بالکل احترام کے ساتھ. ہم نے احترام کے ساتھ رہ کر اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے مفتیوں کو بچھاڑ دیا. وہ یہاں پر ایک مفتی ہے کوئنز میں، وہ کہتا تھا کہ تمام شیعہ عورتیں جو سنیوں کے گھروں میں ہیں وہ چلی جائیں اور تمام ان کی طلاق ہو گئی ہے کیونکہ شیعہ کافر ہیں، فلاں ہے، ڈمکا ہے، سنی سب ان کو بھگا دیں. میں نے ایک پروگرام کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور اس کا پروگرام بھی میں نے ختم کروا دیا پبلک چینل پہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور اب جہاں بھی جاتا ہے کہتا ہے میں تو علامہ صاحب کا مرید ہوں. تو آپ کی دعاؤں سے کام ہوتا ہے. آپ بھی تھوڑا سا تدبر سے کام کریں، آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ دیں. یہ لڑائیاں جھگڑے لیگ پولنگ ہر پروگرام میں دیکھتا ہوں. اس دن جشن مولود کعبہ اتنا کامیاب ہوا، آخر میں پھر لوگ لڑ پڑے آپس میں. تو خدا را ایسے نہ کریں، لڑیں بڑے نہیں. خدا را ہاں نہیں، نظر نہیں. یہ اصل میں تربیت کی بات ہے. تربیت یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن یہ سمجھے کہ لڑنا نہیں ہے. لڑنا ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. مجھے نہیں کہا سید حسین نے کہ مولانا لڑے نا. میں نے کہا میں نہیں لڑنے والا ہوں. مجھے رات کے 2 بجے بھی آپ دیں گے میں نہیں لڑوں گا. میں کبھی آج تک لڑا؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی آپ ہی میں سے ہوں. ظاہر ہے میں کوئی اوپر سے تو نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو لڑا کے بڑھا کے گاؤں کا ہوں. راجہ صاحب سے پوچھئے، ہمارے گاؤں میں تو ہماری شناختی لڑنے بڑھنے سے بندے مارنے مرانا ہمارا کام ہے. ہمارا تو کام ہی یہی. بچپن سے ہمیں سب سے پہلا جو درس مجھے سکھایا گیا وہ بندوق کا چلانا تھا. بتائیے، سب سے پہلے میں نے بندوق چلائی. ابھی میں بچہ تھا، ابھی میں اسکول میں نہیں گیا تو میں نے بندوق چلائی. دیکھیں آپ، اس زمانے سے ہمیں تو تیار کرتے ہیں لڑنے بڑھنے کے لیے. مگر میں نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا ہے. اس طرح آپ حضرات بھی اپنے آپ کو، خواتین بھی چینج کریں. سورت آل عمران مدنی سورت ہے اور اس کی آیتیں ہیں 200، پوری 200 آیتیں ہیں. اس 20 رکوع ہیں. گویا 20 رکعتوں میں اسے پڑھتے تھے لوگ. ہمارے ہاں تو خیر پوری سورت کی کیونکہ شرط ہے، خاص طور پہ واجب نماز میں. سنت میں ہمارے ہاں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کچھ ہے ہمارے ہاں جیسے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي ہے یا وَظَنُّونَ إِذَابَ ہے یا اور بھی وہ فعلہ میں ہے، مثلا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. تو یہ اگر ہم بدعت نہ شروع کریں تو سنت نمازوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. بدعت نہ کریں یعنی جماعت سے نہ پڑھیں، وہ بدعت ہے بس، اور کوئی بات نہیں. باقی ٹھیک ہے. 20 رکعتیں تو ہمارے ہاں بھی ہیں رمضان کے اندر. انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے اللہ کے حکم سے. بلکہ 30 بھی ہیں ہمارے ہاں، بعد میں 30 ہو جاتی ہیں.
ہاں 100 بھی ہیں، شاباش، 102 بلکہ 102 ہیں، 102 ہیں 3 راتوں میں، 6 دن کی پڑھیں گے تو 102 پڑھیں گے، پڑھیں گے آقا کہ نہیں؟ اس دفعہ تو آقا نے بڑی قربانی دی ہے، ایک جگہ پیش نمازی ملی تھی، بڑا مال بھی مل رہا تھا، تو آقا نے کہا نہیں میں اپنے استاد کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں یہاں دیکھیے یہ بہت بڑی قربانی ہے، بڑی وفا ہے، اللہ ان کو بہت رزق دے، بالکل طے ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اس دفعہ انشاءاللہ سنٹر کو پے آف کرنا ہے راجی صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے سنٹر کے سارے ادھار بس میکسیمم عید تک اتارنے ہیں، اس لیے میں قربانی دے رہا ہوں رہنے کی، باہر جو ہے ظاہر پیسہ مجھے بہت ملتا ہے اور باہر خدمت بھی بہت ہوتی ہے، خدمت تو یہاں نہیں ہوگی، پیسہ بھی نہیں ملے گا، مگر یہ کہ چلو سحری کا بس تو شاہ صاحب کا بھلا ہو، ہاں بالکل بالکل، جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح، شاباش اصحاب جی نہیں انشاءاللہ کوئی بات، انشاءاللہ اس دفعہ بھرپور، بلکہ علی رضا نجفی بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پورے 30 دن یہاں رہیں گے، تو وہ ٹی وی میں کی بھی خدمت بھی کریں گے ان حضرات کے ساتھ مل کر، تو وہ بھی 5 نمازوں میں ہوں گے انشاءاللہ، ادھر ہی رہیں گے، یوتھ کے لیے بھی سیشن کریں گے، یوتھ کے لیے اس دفعہ الگ سیشن کریں گے، بچے خود سیشن کریں گے، جو بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ شرم و حیا کی وجہ سے ہم سے نہیں پوچھ سکتے، ہم کہیں گے کہ وہ آپس میں بات کر کے ان کو، علی رضا تو اب ذرا ینگ بھی ہیں اور نجف سے آ رہے ہیں، تو وہ اچھا رہے گا ان کے لیے، آدھا گھنٹہ ہم یوتھ کے لیے ڈیلی رکھیں گے، لڑکوں کے لیے الگ رکھیں گے، لڑکیوں کے لیے بھی رکھیں گے پروگرام، ذرا بھرپور پروگرام کریں گے اس دفعہ، اور ٹی وی بھی اپنا ہے ماشاءاللہ، ٹی وی پہ بھی جائے گا، سائیں جو ہے جی یہ آپ تو ظاہر بدل گیا نا، اب تو وہ آغا صاحب نے فرما دیا ہے کہ اس میرے بیٹے کو آپ علی رضا نجفی کہیں، ابھی میں جب گیا تھا پچھلے دفعہ تو انہوں نے کہا بھئی ان کو آپ علوی نہیں بلکہ نجفی کہیں، پہلے ہمارا رہا تھا کہ علوی کہلائیں کیونکہ ہم لوگ علوی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ نجفی کہلائیں، تو آغا صاحب نے بلکہ ان کو بڑی عزت دی کہ اپنا رومیٹ رکھا، میں نے کہا بھئی یہ عزت تو ہمیں بھی نہیں ملی، آغا صاحب نے مرجع تقلید نے اپنے کمرے میں رکھا، دونوں ایک کمرے میں، یہ بہت بڑی بات ہے نا، اتنی بڑی عزت، انہوں نے کہا جب تک تمہارا کمرہ نہیں ہوتا تم یہاں رہو گے، میرے پاس رہو گے، العظمہ شیخ حافظ بشیر حسین نجفی مدثر نائب امام جو ہیں، جی ہاں مجتہد اعظم جو ہیں، بہت ہی وہ ہمارے اصل میں والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں، تو اس نسبت سے ہمارے بھائی بھی ہوئے نا، قبلہ ہمارے جو والد صاحب قبلہ تھے، انہوں نے والد صاحب کی کوئی سرجری تھی، پتہ نہیں گلے کی تھی یا کس کی، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، آغا وہاں ہوتے تھے، ہاں تو یہ وہاں کہیں منتظر میں پتہ نہیں وسن پورے میں ہوتا تھا یا کہاں ہوتا تھا، تو بشیر صاحب قبلہ پڑھتے تھے اس وقت، تو والد صاحب سرجری کے لیے گئے ہوئے تھے، تو قبلہ اختر عباس صاحب نے ان کو معین کیا والد صاحب کے ساتھ رہنے کے لیے، خدمت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ قبلہ سے کہا کہ آپ کی بڑی شہرت ہے کہ آپ نحو میں بڑے ماہر ہیں، تو کافیہ میرے والد صاحب جو پڑھاتے تھے کمال کا، انہوں نے پھر کافیہ میرے والد صاحب کے پاس پڑھا، کوئی تیمارداری کے دوران، تو اس نسبت سے بڑا احترام کرتے ہیں وہ، ویسے تو خیر اب تو ہم سب کے استاد ہیں وہ ماشاءاللہ نائب امام ہیں، اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا ہے کہ جو 15 صدیوں میں کسی اور کو نہیں ملا، ہندوستانی پاکستانی کہاں نائب امام رہا ہے، مرجع تقلید، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ تو کیا ناشتہ آ گیا آپ کا؟ اچھا چلیے کچھ آیتیں پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، آج کل جو ہمارا وہ تجوید کا سلسلہ چل رہا ہے، قرآن لرننگ وتھ تجوید، ماشاءاللہ 7 درس ہو چکے ہیں، 7 لیکچر ہوئے، اس میں ہم یہ سب بتا رہے ہیں کہ مثلا الف لام میم، یوں اس کو پڑھنا ہے، ہم پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، الف لام میم یہ غلط ہے، الف لام میم، لام کو میم پہ ڈالنا ہے، لام اس طرح، اور پھر نیچے بھی میم کو بھی 4 to 6 ٹائمز، ہاں الف لام میم اس طریقے سے پڑھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، پتہ ہے نا،
اسم اعظم میں سے دوسرا اسم اعظم. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ اللہ کون ہے؟ الحی القیوم، زندہ ہے، قائم بالارادہ، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا. قیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے قائم بالارادہ، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا، اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر مثلا کوئی نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، نہیں، یہ بالکل نہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. الف لام میم اللہ. ہاں ملہ، ٹھیک ہے، ملہ نہیں، الف لام میم ملہ، میم ملہ بالکل ٹھیک ہے، میم ملہ، میم پر فتح ہے، بالکل ٹھیک ہے. حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا علم اللہ کے پاس ہے. ویسے تو الف لام میم کو آل محمد بھی کہا گیا، مگر اصل اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یا ان کے پاس ہے والراسخون فی العلم، وہ محمد و آل محمد. امام زمانہ جب آئیں گے تو اس کی تفسیر بتائیں گے. مگر ان سب کو یاد ہے آپ کو، ہم نے تمام جو ریپیٹڈ ہے ان کو الگ کیا تھا اور لکھ کے ایک 14 حرف باقی بچے تھے، ٹوٹل 14. 29 صورتوں میں یہ ہے، 29 ٹوٹل الفابیٹس ہیں. جب ہم نے ریپیٹڈ نکالے تو 14 بچے، اور 14 کا جو لفظ بنا، جملہ بنا، وہ یہ بنا صراط علی حق نمسکو، علی کا راستہ حق ہے جسے ہم پکڑنے والے ہیں. قرآن اگر پھیلایا جائے تو 114 صورتیں ہیں، سمیٹا جائے تو علی کا راستہ ہے. نعرہ حیدری، ٹھیک ہے نا، یہ نعرہ حیدری والا نکتہ ہے نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمایا ہے اس اللہ نے آپ پر اے میرے حبیب کتاب. الکتاب سے مراد قرآن، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ہر چیز برابر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو جچی تولی ہوئی نہ ہو. مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو کتاب ہے تصدیق کنندہ ہے لما بین یدیہ، وہ جو پہلی کتابیں آپ پر نازل ہوئی ان سب کی تصدیق کنندہ ہے. یدیہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے. ایدی خلفہم، خلف پیچھے، ایدیہم آگے، یدیہ ایدی بالکل، یدیہ لدیہ بھی آتا ہے، لا یخاف لدیہ المرسلون ہے نا. آگے موسیٰ لا تخف، ڈر نہیں، انہو لا یخاف لدیہ المرسلون، نبی ہوتے ہیں وہ میرے سامنے آ کر سامنے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل فرمایا اللہ نے تورات کو بھی انجیل کو. توریت جو پڑھا جاتا ہے نا، توریت اصل میں وہ اردو ہے، عربی میں تورات، توریت اس کی اردو ہے. یہ دونوں کتابیں ہبرو میں تھی، تورات بھی، انجیل بھی اور زبور بھی، تینوں بلکہ. اور سریانی میں صحیفے ہیں، آدم علیہ السلام کے نور، ان سے ملتی جلتی ہے. آپ یوں سمجھے جیسے گجراتی اور وہ میمنوں کی ہے کچھی، گجراتی اور کچھی ملتی جلتی ہے، سرائکی اور پنجابی ملتی جلتی ہے، اس طریقے سے یہ ملتی جلتی ہے سریانی. ان الذین من قبل ھدی للناس، یہ دونوں جو اس سے قبل، اس کتاب سے قبل، قرآن سے قبل نازل ہوئی، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس سے پہلے یہ ہدایت تھی. وانزل الفرقان، اور اللہ نے نازل فرمایا فرقان. قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے. فرقان کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ وہ فرق کرتی ہے حق و باطل میں. ہاں، مولا علی کو جو فاروق اعظم کہا گیا کیونکہ وہ سب سے بڑے فرق کرنے والے تھے حق و باطل میں، اس لیے ان کا لقب ہے فاروق اعظم. صدیق اکبر بھی مولا کا لقب ہے.
اور فاروق اعظم بھی مولا کا لقب ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے سچے زبان ہے نا اللہ کی، وہ اللہ کی زبان ہے، تو سارے انبیاء صدیق ہیں، یہ صدیق اکبر ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نبی اللہ کی زبان نہیں بنا، اس نسبت سے صدیق اکبر، نسبت لسان اللہ سے، یعنی یہ عزت تو حضور پاک کو نہیں ملی، وہ ان سے افضل ضرور ہے مگر لسان اللہ نہیں، کوئی اور دعویٰ کرے تو واقعا مولا خود نے خود فرمایا میرے علاوہ کوئی اپنے آپ کو صدیق کے اکبر کہے تو وہ جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے، میرے علاوہ کوئی صدیق ہے۔ کل وہ ہمارے شاہ صاحب تھے نا آپ کے سامنے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ قبلہ جھوٹ بول لے آپ، جھوٹ ہم شیعوں میں تو جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے، یہ سامنے گواہ بیٹھے ہیں، میں نے کہا نہیں وہ آپ جیسے شیعہ ہوں گے، میں تو مولا علی کا شیعہ ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ میں نے لکھا ہے، ایسے کہا ہے نا، آپ گواہ ہیں نا اس بات کے، شاہ جی بڑا مجھے کہہ رہے تھے کہ قبلہ جھوٹ بول دیں، میں نے کہا جھوٹ میں نے نہ بولا ہے نہ لکھا ہے زندگی میں، یہی میری خرابی ہے، آپ ناراض ہوں شاہ جی تو میرا رزق بند کر لیں، راضی رہیں تو آپ کی مہربانی۔ وہ جشن میں کہا نا ایک صاحب نے کہ قبلہ میں نہیں آ رہا ہوں، میں نے کہا آئے تو بسم اللہ نہ آئے تو انا للہ، وہ آ گئے بیچارے، وہ تو ڈر گئے، انہوں نے کہا انا للہ تو بڑا بھاری لفظ تھا، میں نے کہا میں نے خدا نہ خواستہ کوئی اس لیے نہیں کہا کہ کوئی موت آ جائے، انا للہ یعنی ہم اللہ کی طرف سے ہے، اب نہ آئے کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے جو مشہور بات شیعہ کر رہے ہیں، شیعہ نہیں ہے خیر بھولے ہیں شاہ صاحب جیسے، وہ بے وقوفی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول دیں، نہیں شیعوں کے یہاں جھوٹ نہیں ہوتا الحمدللہ رب العالمین، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے آج تک کسی غلط بندے کو لیٹر نہیں دیا ہے، میرا یہ ہاتھ بلند ہے، کوئی بتائے آج تک ثابت کرے 1990 سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ بولا ہو یا جھوٹ لکھا ہو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہاں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین جعلنا لہم لسان صدق علیا، لسان صدق تھے علی ان انبیاء کے لیے، انبیاء کے لیے سچی زبان تھے مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی کے ماننے والے اگر سچے نہیں ہوں گے تو آپ حاکم شام کے ماننے والوں کو سچا کہیں گے جن کی بنیادی جھوٹ کے اوپر ہے، تو یہ تقیہ وغیرہ کو یا توریہ کو خدا نہ خواستہ آپ یہاں یوٹیلائز نہ کریں غلط چیزوں کے اوپر، وہ تو جہاں بندے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے، اور میں نے تو قرآن سامنے ہے، میں نے تو کڈنیپ ہو کر جان کے خطرے میں بھی کہا میں شیعہ ہوں، میں نے مجھے انہوں نے کہا جھوٹے منہ کہہ دو، نہیں میں نے کہا مجھے مار دو مجھے نہیں پرواہ، میں بالکل نہیں کہوں گا میں شیعہ نہیں ہوں، میں شیعہ ہوں، مار اسی وجہ سے شاید انہوں نے مجھے چھوڑ بھی دیا، کوئی بڑا بلنٹ آدمی ہے بھائی گولی کے سامنے کہہ رہے ہیں میں شیعہ، میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں، گولی مار دو کوئی بات ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، الحمدللہ میں پراؤڈ ہوں میں مولا علی کا شیعہ ہوں، زندہ رہوں تو بھی شیعہ ہوں، مر جاؤں تو بھی شیعہ ہوں۔ جس نے سپاہ صحابہ اور طالبان کے سامنے جھوٹ نہ بولا، شاہ جی مجھے یہاں جھوٹ بلوا رہے ہیں، خدا کا خوف کریں شاہ جی، دیکھیے نا شاہ صاحب من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا ان کے لیے عذاب شدید ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بھی ہے صاحب انتقام بھی ہے۔ اگلی آیت ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں، اللہ سے کچھ مخفی نہیں، اللہ سب جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو ہم دکھاتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، اللہ کی تعریف آ رہی ہے، اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے شکم میں، ارحام میں، سبحان اللہ، وہ بیٹا بناتا ہے، وہ بیٹی بناتا ہے، اور وہ ویسے ایک عجیب معجزہ ہوا ہے، کسی صاحب کے ہاں بیٹی تھی، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بیٹی ہے، تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا بھی ہمارے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہماری طلاق ہو جائے گی، میں نے ان کو پانی دم کر کے دیا، ان کا بیٹا ہو گیا، سائنس سارا فیل ہو گیا اور امام کا مذہب جیت گیا۔ وہ عجیب و غریب، بالکل سائنس آخری دن تک کہتی رہی کہ بیٹی ہوگی، بیٹا ہو گیا، وہ بیٹا اٹھا کے لے آئے میرے پاس،
انہوں نے کہا یہ بیٹا ہے، پانی کے دم کرنے کی وجہ سے محمد و آل محمد کے وسیلے سے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ دعا کرتا ہوں آغا سجاد علی شاہ جعفری کے دوست ہیں مولانا وسیم عباس اور ملک وحید حیدری اور حافظ مبشر نذیر، اللہ ان کو زندگی والے بیٹے عطا کرے۔ جن کو بیٹوں کی مشین چاہیے ان کو اللہ بیٹوں کی مشین بھی دے، اس طرح کے ماسٹر نیاز ہیں یا ہمارے آغا سجاد ہیں۔ یعنی رحم مادر جن کو ٹھیک ہے نسل کی ضامن چاہیے، ٹھیک ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو ارحام میں، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم سمجھتے ہیں نا، رحم مادر، اس کو اردو میں کہتے ہیں رحم مادر، ہے رحم عربی میں، رحم اردو میں ہو جاتا ہے، زہرا اردو میں زہرا ہو جاتی ہے، رحمان اردو میں رحمان ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں، نہ کوئی گناہ نہیں، اردو میں تو حرج کوئی نہیں، بتا رہا ہوں نا۔ اردو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو زہرا کہیں، عربی پڑھ رہے ہیں تو زہرا کہیں گے۔ اب نماز میں اردو تھوڑی بولیں گے آپ، جیسے ہمارے کئی مولانا حضرات بول رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان تھوڑی کہیں گے، یا تو رحمان کہیں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اردو تھوڑی بول رہے ہیں۔ ایسے زہرا پکارنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذرا چلا دیں، تھوڑا کر دیں بس۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے۔ عزیز غالب، حکیم وائز، وزڈم والا۔ ایسے نہیں کہ وہ زبردست طاقتور ہو گیا ہے تو جسے چاہے رگڑ دے، ایسے بھی نہیں ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ والذی، یہ اللہ کی تعریف آ رہی ہے، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ ایک ایشو یہ سمجھ لیجئے، قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے محکمات جن کو ام الکتاب کہتے ہیں، ایک ہے متشابہات ریزمبل جن میں صحیح کلیئر مقصد نظر نہیں آتا، تو جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، زیغ ہوتا ہے، وہ ان متشابہات کو لیے پھرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے خطیب غلط چیزیں کر کے مخلوق کو خالق سے ٹکرا رہے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ظاہر ہے کہ مومن ہے اور مولا علی امیر المومنین ہے، تو اس اعتبار سے نعوذ باللہ مولا علی کی رعایا میں اللہ بھی شامل ہے۔ یہ متشابہات ہے، یہ شیعہ عقیدہ نہیں، یہ شیعوں میں پلانٹ کیا جا رہا ہے تاکہ شیعہ مذہب کو بدنام کیا جائے، کہا جائے کہ شیعوں کے تو عقائد بڑے خراب ہیں، حالانکہ ہمارے عقائد کو شرح تجرید اگر آپ دیکھیں، ہلی کی جو کتاب ہے یا جو شیخ صدوق کی اثنا عشر ہے، ہم نے وہ پڑھا ہے، اس میں تو بالکل ساری کائنات کو خالی کر کے، کائنات سے خالی کر کے آپ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے۔ ہاں، سب تجرید کا مطلب ہی ہوتا ہے، تجرید خالی کر دینا، مجرد کر دینا، ساری کائنات کی دل سے محبت نکال کے اللہ کو مانے، یہ ہے توحید۔ یہ مذہب میں تو توحید بڑی زبردست چیز ہے۔ آج کل آپ کے والد صاحب تو بڑا جہاد کر رہے ہیں وہاں پر مجالس کے اندر بھی، تقصیر کے خلاف بھی اور غلف کے خلاف بھی۔ نہ تقصیر ہمارا مذہب ہے، نہ شان آل محمد کو گھٹانا ہمارا مذہب ہے، نہ آل محمد کو خدا بنانا ہمارا مذہب ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کو مجبور بنانا، معذور بنانا، یہ ہمارا مذہب نہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں تو وہ ہیں جو محکمات ہیں۔ محکمات سمجھتے ہیں نا، اسٹرانگ، محکم، اسٹرانگ، واضح، ٹھیک ہے، واضح بالکل۔ ہن ام الکتاب، وہ ہے کتاب کی روٹ، مدر آف بک کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹ، جڑ۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ہوتی ہے کجی، زیغ کا مطلب کجی، ٹیڑھا پن، ٹیڑھا پن۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان کو فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں جن میں سے مشابہت پیدا ہو، تشابہ پیدا ہو۔ نعوذ باللہ اس نے گمراہی کی،
بات ہو. الیس اللہ بظلام للعباد، اللہ لوگوں پہ زیادہ ظلم نہیں کرتا، یعنی تھوڑا تھوڑا کرتا ہے. نعوذ باللہ، یہ ہوتا ہے تشابہ. لیس بظلام للعبید وہی مراد ہے. ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ. ابتغاء الفتنۃ، وہ چاہتے ہیں فتنہ کو. یہ مولوی جو 50,000 لے رہے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں، ان کو زیادہ 50 سے لاکھ ملے گا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کریں گے تو ان کو 50 کی بجائے لاکھ ملے گا. چٹا صاحب دلوائیں گے گجرات سے. دیکھیے شاباش شاباش، ہاں خبر، یہ خبر ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے خدا ان کو مومنین کو بھی ہدایت کرے. بولے کہیں پتہ نہیں کیا کیا مولا علی علیہ السلام نے ہاتھ ملایا نعوذ باللہ بی بی حنفیہ کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، اور ابھی ہاتھ ادھر نہیں آیا تھا کہ بچہ پیدا ہو گیا، اور اس پہ نعرہ حیدری لگ رہا. بتائیے، اللہ ان کو ہدایت کرے. وہ خدا کا خوف کرو بھائی، مہربانی کرو. ہاں نہیں بھولے نہیں ہیں، اندر سے تو 2 روٹیاں کھاتے ہیں، 4 کھاتے ہیں. ہاں ایسے بولے بھی نہیں ہیں. اللہ ہدایت کرے. یہ آپ کا بھی فرض ہے. چٹا صاحب میں نے دیکھا ہے بعض اوقات نعرے لگاتے ہیں غلط باتوں کے اوپر. آپ کا یہ گناہ ہوگا، آپ کو غلط بات پہ آپ کبھی نعرہ نہ لگائیے. میں تو استغفر اللہ کہتا ہوں. اگر کوئی غلط بات میرے سامنے کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ کو کی بے عزتی کرے تو استغفر اللہ کا نعرہ تھوڑی لگانا چاہیے. ہاں شاباش شاباش. وہ مجھے یاد آ گئے، ہمارے ایک تھے کھرل صاحب، بہت بڑے وہ پیسے والے تھے، بہت بڑے. میں اوائل میں 80s میں جب میں آتا تھا ملتان میں، میاں چنو وغیرہ میں، تو ان کی بہت بڑی دکان تھی. دکان کیا پورا کارخانہ تھا بہت بڑا. میرے وہ بڑے دوست بن گئے، بھائی بن گئے، میرے مرحوم ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. بڑے مومن آدمی تھے. تو ان سے میری انڈرسٹینڈنگ تھی خاور کی طرح کہ میں اشارہ کروں گا تو نعرہ لگانا. نعرہ ہوتا ہے نا. اب میں نے جناب ان کو اشارہ کر کر کے تھک گیا، نعرہ تو آیا ہی نہیں. باقی تو سارے سوئے پڑے تھے. اب وہ ایک ہی بندے نے نعرہ لگایا تھا، وہ بیچارہ بھی سو گیا. تو خیر تقریر میں جتنا بھی کر سکتا تھا، میں ہاتھ مار رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، جو بھی کر سکتا تھا. وہ جیسے ہی اٹھا تو اس وقت میں حضرت مسلم کا مصائب پڑھ رہا تھا. تو اس نے کہا نعرہ حیدری، سارا مصائب بھی گیا. فضائل تو گیا ہی تھا، مصائب بھی گیا. تو چٹھا صاحب والی بات یہ ہے، یہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو نعرہ حیدری لگائے تھے. ان کو نہیں پتا کہ کیا کس وجہ پہ لگایا ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں. اچھا، وابتغاء تاویلہ، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تعویل کریں. تعویل مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے. ہاں حضور نے کہا نا کہ میں لڑا ہوں تنزیل پر، علی لڑیں گے تعویل پر. دیکھیں یہ ہے تعویل. تنزیل یعنی نازل ہونے. میرا جہاد تھا کہ میں تنزیل کو ثابت کروں. علی کا جہاد ہوگا تعویل کے خلاف، کہ اپنی مرضی سے بنی امیہ مانے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. خطبہ جمعہ میں آیتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ یہ آیت حضرت فلاں حاکم شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے. ہاں نعوذ باللہ من ذالک. مولا بتائیں گے تعویل، وہ بتائیں گے، لوگ نہیں بتا سکتے. لوگ اپنی مرضی کی کریں گے. ابتغاء تعویل، وہ اپنی مرضی کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ، حقیقی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ. نہیں جانتا کوئی مگر اللہ. حقیقی تعویل یہ ہے. وہ متشابہ میں حقیقی معنی کیا ہے اس کا مطلب تعویل ہے. اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ 14 ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. راسخون فی العلم. یقولون آمنا بہ، وہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. محکم ہو متشابہ ہو اس کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صاحبان عقل. آپ پاگلوں کو نصیحت نہ کریں. پاگل تو غصے میں آ جائے گا، آپ کا سر پھاڑ دے گا. اگر آپ پاگل کو نصیحت کریں گے تو سر پھاڑ دے گا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تھپکی آ گیا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت فرما دی، وہب لنا من لدنک رحمہ اپنی طرف سے رحمت عنایت فرما، انک انت الوہاب تو وہاب ہے ہم وہابی ہیں۔ لیجئے آپ بتاؤ، جب وہ وہاب ہے تو ہم وہابی ہو گئے نا، تو وہابی لفظ کوئی برا نہیں ہے، اس کی مراد بری ہوگی، وہابی تو اچھا لفظ تھا، اللہ والا وہاب والا، ہاں، مگر انہوں نے نامرادوں نے بدنام کر دیا ہے۔ اب اگر وہابی کہیں گے تو مراد رسول کے مخالفین میں جسارت جو رسول کو کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی محبت ہو، پھر اس کے بعد اس کے نبی کی محبت ہو، پھر اس کے ولی کی محبت ہو، پھر ماں باپ کی محبت ہو، اللہ سے بڑھ کے کسی کی محبت نہ ہو، یہ ہے۔ ہاں، وہابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہو کسی اور کی نہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی ہو، اللہ سے کم دوسروں کی ہو، اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی نہ ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے بالکل۔ وہ پوچھا تھا نا حضور نے کہ آپ اللہ کو چاہتی ہیں زیادہ یا مجھے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ علی کو زیادہ چاہتی ہیں یا مجھے؟ تو کہا کہ آپ کو علی سے زیادہ چاہتی ہیں۔ کہا کہ اللہ کو زیادہ چاہتی ہیں یا مجھے؟ تو عرض کیا کہ آپ کو اللہ ہی کی وجہ سے تو چاہتی ہیں، اللہ کا کیا مقابلہ؟ یہ ہے پیغام، یہ چیز ہمارے اندر ناپید ہو رہی ہے۔ بے شک میں علی سے بھی اور آپ سے بھی محبت جو کرتی ہوں اللہ کے لیے کرتی ہوں، اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ آپ جو کام بھی کریں، آپ نے کسی کو قرض دینا ہے اللہ کے لیے دیں، غلطی کو معاف کرنا ہے اللہ کے لیے کریں، کسی کا احترام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں، کسی سے نفرت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں۔ بے نماز سے نفرت ہونی چاہیے بندے کو، ہے کہ نہیں؟ آج کے درس کا ثواب اللہ کریم محمد و آل محمد کے طفیل میں، رجب کے مہینے کے طفیل میں آغا مختار حسین کے مرحومین، میرے مرحومین، حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین، سید سخی حسین شاہ صاحب کے مرحومین جو آج کے اور ہمیشہ کے ہمارے ناشتے کے اسپانسر ہیں، پروفیسر راجہ حسن رضا کے مرحومین، سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین، حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین، علی مجتبی رضوی کے مرحومین، اپنے حافظ مبشر نذیر کے مرحومین، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین، آپ کا نام کیا؟ جہانگیر کے مرحومین، اور زبیر گوندل کے مرحومین، رضوان اللہ خان کے مرحومین، زاہد حسین آپ فیصل آباد کے مرحومین، اور ہمارے سید زین شاہ بخاری کے مرحومین کو ایصال فرمائے، اور ہم سب کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے، اور آج کے اس درس کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند ہوں، ہمارا خاتمہ علی الخیر ہو، ہماری اولادوں کی اصلاح ہو، ہمیں اللہ رجب کے اسم اعظم اور رجب کی عبادتوں، نمازوں، روزوں سے نواز دے، خاص طور پہ 27 رجب کے روزے کی توفیق دے، اور شب معراج میں اعمال کی اور جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور 28 سفر کی مجلس کرنے کی توفیق دے، اور 25 رجب کی مجلس کرنے کی توفیق دے، اور 22 رجب کی جو بہت بڑی عید ہے کونوں والی، وہ ہمیں منانے کی اللہ توفیق دے، جو منڈے کا دن آ رہا ہے، اور 23 کو امام حسن زخمی ہوئے تھے، اس دن بھی امام حسن کی یاد منانے کی توفیق دے، اور 24 کو جنگ فتح ہوئی تھی خیبر کی، اللہ تعالیٰ جی 24 کو اللہ تعالیٰ، اور 26 کو ایک روایت کے مطابق امام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے، اور شب جو ہے وہ معراج ہے، اور 27 کو بعثت رسول ہے، بہت بڑی عید ہے۔ اللہ ان ساری عیدوں کو منانے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ کریم ہمیں تحریک دینداری میں ہراول دستے میں شامل فرمائے، الوادی سینٹر کے قرض ادا ہوں، انڈیویجولز کے قرض بھی ادا ہوں۔ اس درس میں تشریف فرما مومنین اور آن لائن سننے دیکھنے والوں کے قرض بھی اللہ ادا فرمائے، اور ہم سب کی مشکلات کو اللہ حل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
اگلے ہفتے یا اتوار کو نشست نمبر 62 انشاءاللہ. اور کل بھولیے گا نہیں، کل 1 بجے سے اسکول شروع ہوگا اور 2 سے 5 تک نیاز ہے ہم سب کی طرف سے، المہدی سینٹر والوں کی طرف سے. 5 سے 6 درس قرآن ہے. 281 نمبر. کل انشاءاللہ کل سنڈے ہو گیا سنڈے.